رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا. بولتا ہے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. اللہ پیرانے پیر سے کہہ رہا ہے مرید ہونا چاہتا ہوں. وہ بولتا حضرت میری 2 شرطیں ہیں تبھی میں مرید ہوں گا. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کیا شرطیں ہیں؟ وہ آدمی کہتا حضور میں چور ہوں, میں مرید ہونے کے بعد چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. آپ فرماتے ہیں دوسری شرط؟ عرض کرتا ہے حضور میں بے نمازی ہوں, نماز نہیں پڑھوں گا. اگر یہ 2 شرطیں منظور ہیں تو میں آپ سے مرید ہونے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. نماز چھوڑنا بھی حرام اور چوری کرنا بھی حرام. اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محی الدین بنا کر بھیجا ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا. غوث اعظم مسکراتے ہیں. کوئی اور پیر ہوتا شریعت والا بھگا دیتا کہ چوروں کو مرید نہیں کرنا ہے. وہ پیر ہی کیا جو مرید کو چوری سے نہ بچا سکے, وہ پیر ہی کیا جو مرید کے اوپر نماز کی پابندی نہ لگا سکے. لیکن اللہ غوث اعظم فرماتے ہیں ہمیں تیری شرطیں منظور ہیں. آپ کے مریدین دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. آج تک تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کی خلاف کوئی بات نہیں سنا کرتے تھے, لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ ایک چور مرید ہونے کے لیے آیا ہے اور کہہ رہا ہے حضور چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. غوث اعظم راضی ہے کہ چور کہہ رہا ہے حضور میں نماز نہیں پڑھوں گا. غوث اعظم راضی ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں میں تجھے مرید کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری بھی ایک شرط ہے. چور کہتا ہے حضور آپ نے میری 2 شرطوں کو مان لیا ہے, میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں. تو غوث اعظم فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دے دینا, بس میری ایک یہی شرط ہے, اذان دے دینا. اب وہ گھر سے چلا اپنے مرید ہونے کے بعد. بولتے ہیں چھوٹی سی شرط ہے اور مرید بھی میں غوث اعظم کا ہوں, مرید بھی میں پیرانے پیر کا ہوں. اللہ اکبر. اب گھر غوث اعظم کی خانقاہ سے گھر کی جانب چلا ہے. فجر کا وقت ہوتا اٹھتا اذان دے دیتا پھر سو جاتا. ظہر کا وقت ہوتا اذان دے دیتا پھر اپنے کاموں میں لگ جاتا. عصر کا وقت ہوتا اذان دیتا, مغرب کا وقت ہوتا اذان دیتا, عشاء کا وقت ہوتا اذان دیتا. اسی طریقے سے 2 سے 3 دن گزر جاتے ہیں. 3 دن گزرنے کے بعد چور کی بیوی کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ اذان ہی دیتے رہو کہ کبھی کبھی مسجد بھی چلے جایا کرو. بولتے ہیں یہ وعدے کی بات ہے اس لیے اذان دے رہا ہوں. بولتے وہ تو ٹھیک ہے چوری کرنے کب جاؤ گے؟ بیوی جانتی تھی کہ میرا شوہر بہت بڑا ڈاکو ہے, بہت بڑا پھڑیا ہے, چور ہے, گھر اسی میں چلا کرتا تھا. بولتے دیکھو پورا گلہ خالی ہو گیا ہے. بولتے آپ کیا بتاؤں میں نے کہاں سے وعدہ کر لیا, جب بھی نکلتا ہوں اذان کا وقت ہو جاتا ہے, اذان کا وقت ہو جاتا ہے. تو بیوی دماغ دیتی ہے. بولتے سنو یار عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک بہت ٹائم رہتا ہے, عشاء کے بعد نکل جا کوئی اچھا گھر دیکھ کے ڈانکا ڈال دو. اللہ. جب بیوی کی اس بات کو سنا ہے تو اس کا اور دماغ بڑھ گیا. بولتے ہاں یار یہ کام تو اچھا ہے, اور آج ایسی جگہ ڈانکا ڈالا جائے گا کہ کئی سالوں کا انتظام ہو جائے گا. اب چور چلا ہے ایک گھر میں ڈانکا ڈالنے کے لیے, ایک گھر کو اس نے چنہت کر لیا ہے, ایک گھر کے اوپر نشان لگا دیا ہے کہ یار یہ گھر کسی کروڑپتی کا نظر آ رہا ہے, یہ گھر کوئی مالدار کا نظر آ رہا ہے. اب چور رات کو پہنچا ہے, اس گھر میں داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد اب اس کمرے کی تلاش میں ہے کہ جس کمرے میں مال و زر رکھا جاتا ہے, جس کمرے میں سونا چاندی رکھا جاتا ہے, جس کمرے میں تجوری ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے چور کو وہ کمرہ مل جاتا ہے. چور اس کمرے میں داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد سونے چاندی کو ایک بوری میں بھرتے جا رہا ہے. جب پورا بھر جاتا ہے چور وہاں سے نکلنے لگتا ہے, اور جیسے ہی آنگن میں پہنچتا ہے فجر کا وقت ہو جاتا ہے. بولتا ہے آپ پیرانے پیر نے آج جوتے پڑھوا دیں گے, اس لیے پیر سے وعدہ کیا تھا. بولتا کچھ بھی ہو جائے جوتے پڑے یا ڈنڈے پڑے, لیکن پیر سے جو وعدہ کر لیا ہے
اب اس نے اپنی بوری کو کنارے رکھا ہے، کنارے رکھنے کے بعد اذان پکارنا شروع کرتا ہے، اور یہاں پہ اذان دینا شروع ہوتی ہے، پورے گھر کے لوگ جاگ جاتے ہیں۔ گھر والوں کا جاگنا تھا، اب یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا پورے گھر کے لوگ جاگ چکے ہیں، آج میرا فتنہ پکا ہے۔ جب اس نے تمام گھر والے کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، فوراً 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ غسل تک نہیں بنتا تھا، لیکن آج نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ کھڑا ہونا تھا، کھڑے ہونے کے بعد جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ یا کوئی آیا تو نہیں پکڑنے کے لیے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اسے کسی نے آواز نہیں لگائی ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا ہے، 2 رکعت نماز مکمل کر کے جیسے ہی سلام پھیرتا ہے، پیچھے کیا دیکھتا ہے؟ پوری صف لگی ہوئی ہے۔ اب وہ اور گھبرا جاتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے، آج تو بہت پٹائی ہونے والی ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی آگے آتا ہے، بولتے حضرت امامت کے لیے کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھائیے۔ چور کہتا ہے کون سی نماز؟ بولتے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے مقدس قدم ہمارے گھر میں پڑے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ چور کہتا ہے کہ یار میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، میں تو چور ہوں، وہ دیکھو وہ بوری پڑی ہوئی ہے، اس میں تمہارے گھر کا سونا چاندی میں چرا چرا کر لے جا رہا تھا۔ تو پورے گھر کے لوگ کہتے ہیں حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اس سونے چاندی کی آڑ میں آپ اپنی ولایت کو چھپا رہے ہیں، ولایت کو چھپا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، شہنشاہ بغداد، شہنشاہ بغداد۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ بورے کے سونے چاندی سے آپ کی ولایت چھپنے والی نہیں ہے۔ جب چور نے کسی بھی طریقے سے، وہ لوگ چور کی بات کو نہیں مان رہے تھے، تو آخر میں چور بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں امامت کرتا ہوں، تکبیر پکاری جائے، تکبیر پکاری جاتی ہے۔ اب چور امامت کے لیے پہنچتا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار یہ فاتو نے مجھے اللہ کا ولی بنا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں سوچتے ہوئے وہ اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے۔ یہاں پہ سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ جیسے ہی چور سلام پھیرتا ہے، کوئی چور کے قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی دامن کو چوم رہا ہے، کوئی پیشانی کو چوم رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے یا غوث اعظم آج ایک وقت کی نماز پڑھی ہے تو اتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہے، اگر 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا تو نہ جانے کون سا مقام حاصل ہو جائے گا۔ ارے جو پاستا ہو جایا کرتا ہے، غوث اعظم اس کے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب غوث کو مصیبت میں پکارا جاتا ہے، غوث مصیبتیں دور کر دیا کرتے ہیں۔ پریشانی میں غوث کو یاد کیا جاتا ہے، کہ پریشانی غوث کے نام سے حل ہو جایا کرتی ہے۔ اگر بے اولاد ہو تو غوث اعظم کو یاد کرو تو اولاد ملا کرتی ہے، بے روزگار ہو تو غوث اعظم کو یاد کرو تو روزی ملا کرتی ہے۔ ارے پریشانیوں میں مبتلا ہو تو غوث اعظم کو یاد کرو، پریشانیاں دور ہوا کرتی ہے۔ ارے کوئی سی بھی مصیبت ہو، غوث کا نام وہ ہے جہاں غوث کا نام آ جایا کرتا ہے، مشکلیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ